السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے رکوع نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار، کفار سے بھی جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اسلام دشمنی کرنے والے کافر، فساد کرنے والے منافق، ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کا نرم رویہ تھا اس سے بدل کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم جاری فرما دیا کہ اب ان پر سختی کیجیے، نہ صرف کفار پر بلکہ منافقین پر بھی۔ منافقین کے لیے تھوڑی نرمی اس لیے بھی تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے نا، تو پھر اس کے بعد ان کو پہچاننا بھی بڑا مشکل کام تھا کہ کون سے گروپس ایسے ہیں جو مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور منافق ہیں اور اسلام کے ساتھ دل سے نہیں ہیں اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو آپ پچھلے رکوعات میں پڑھ رہے ہیں سورۃ توبہ میں، ان سب کا ذکر ہے کہ منافقوں اور کافروں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں سختی کرنے کا حکم دیا، اور یہ تو سورت ہی ایسے نازل ہوئی جو اللہ کے غصہ سے آغاز ہے اس کا، کہ وہ بسم اللہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ یحلفون، یہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے نہیں کہا، اس بات پر پھر بعد میں قسمیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، مکر جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، قالوا، وہ کہہ چکے ہیں، کلمۃ الکفر، کلمہ کفر، وَکَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد۔ اللہ نے اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ وہ کلمہ کفر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد، وہم، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا، بما، جو لم نہیں ینالوا، پا سکے، کئی ایسی چیزوں کے انہوں نے ارادے بندھے ہوئے تھے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن نہیں کر سکے، وہ ان کو ایسا نہیں ہو سکا، ایسا وہ نہیں پا سکے، وما ناکام، اور نہیں وہ اس غصے میں یا ناپسندیدگی، ان کے نزدیک ناپسندیدگی اور کسی چیز کی ہے ہی نہیں، الا، مگر، ان کے اغناہم، ان کو اللہ نے غنی کر دیا، کہ ان کو مومنین کو، جمع کی ضمیر آئی ہے، ہم، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو اور ان کے ساتھ رہنے والے مومنین کو اللہ نے اپنے فضل سے، من فضل ہی، اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، اس بات پر ان کو ناپسندیدگی ہے یہ منافقوں کو۔ وَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کرتے ہیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے ہی بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، پھر اگر لوٹ جاتے ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں منافقت والی میں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو عذاب تیار ہے، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، پھر دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ان کے لیے زمین میں، من وَلِيٍّ، کوئی دوست، وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی مددگار، زمین میں بھی ان کے لیے کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا، دونوں ہی زندگیاں تباہ ہیں۔ تو یہ کیسا اسلام ہے ان کا جو اس بات کی ان کو غلط اطراف کی طرف جو ہے لے کر جاتا ہے، غلط باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ایمان کی اچھی صحت کے ساتھ رکھے۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے، من، جو کوئی عہد، وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لئن، اگر آتانا، مجھے، ہمیں دے، من سے، فضل ہی، اپنے فضل سے، لنصدقن، ضرور ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے، یعنی دولت مل جائے نا، ہمیں بھی دے دے دولت، ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان میں سے کچھ منافق۔ فلما، پس جب آتاہم، ان کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، من فضلی، اپنے فضل سے، باخلوا، تو وہ بخل کرنے لگے بھی اس میں، وتولوا، پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ ہمیشہ ہی اعراض برتنے والوں میں رہے، ہمیشہ ہی گریزاں کرنے والوں میں سے رہے، یعنی کہ اپنے بخل میں ہی پلٹ گئے، اپنے وعدے سے روگردانی کر دی، وعدہ توڑ دیا، وعدے سے پھر گئے۔ وعدے سے پھرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَعَاقَبَهُمْ، تو ان کا انجام ہی یہ کر دیا، نفاقاً، کے نفاق، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق کو ہمیشہ کے لیے جاگزیں کر دیا، یہ ان کا انجام تھا، عَاقَبَهُمْ، یہ ان کی انجام تھا، ان کا یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بار دیا، اِلیٰ یوم، اس دن تک، یلقونہ، جب وہ اس سے ملیں گے، یعنی اللہ سے ملنے والے دن، حشر کے دن تک ان کا نفاق اللہ نے پختہ کر دیا، بما، جو اخلفوا، وعدہ خلافی کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، ما، جو وعدوہ، جو اس سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، بما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے جو وہ جھٹلاتے ہیں، ہر بات میں کذب بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک تو جھٹلانا ہے کسی اچھی بات کو، حق بات کو، دوسرا جھوٹ بولنا ہمیشہ ہر بات میں،
ہر بات میں جھوٹ ہی بولتے ہیں اور پھر اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم سرہم، ان کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، ونجواہم، ان کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے، ان کے راز، ان کی ساری سرگوشیاں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، علام الغیوب، خوب علم رکھنے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ جو چھپی ہوئی باتیں سب سے تو چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے کبھی بھی چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ دینا، یہ وہ لوگ ہیں جو یلمزون، الزام دیتے ہیں، المتطوعین، صدقات کرنے والوں کو، خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو۔ یہ آیا ہے کہ خوشی سے، رغبت سے، رضا سے صدقہ کرنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا مگر جہدہم، اپنی کچھ محنت مشقت کی کمائی، فیسخرون، پس وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان میں سے، ساخر اللہ منہم، اللہ نے جو مذاق کرنا ہے اس کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ، لہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب جو مسلمانوں میں سے بڑی رغبت سے کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ ریاکاری اور مجبوری سے کرتے ہیں، تو یہ الزام وہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود ایسے ہیں۔ ہمیشہ یہ چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ جو بندہ خود ہوتا ہے، آئینے میں تقریباً وہی شکل نظر آتی ہے، تو وہ مسلمانوں پر، نادار مسلمانوں پر اس طرح کے عیب لگاتے تھے جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے ساتھ ہوتے ہی کچھ نہیں تھا، اور وہ اسی میں سے تھوڑا بہت صدقہ کرتے تھے تو ان کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی یہ ایسی منافقت کی جو سچویشنز ہیں وہ موجود ہیں، اور حال اللہ تعالیٰ اس مذاق کرنے کی جو امت میں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے نا کہ کسی بھی بات کو سیریس سنجیدہ نہیں لیتی یہ قوم، تو مذاق اڑانے میں ماہر ہے، اور ہر بات کو مذاق میں اڑا دینا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ استغفر لہم، ان کے لیے آپ مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے نہ بخشش طلب کریں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے 70 مرتن، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنے غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 70 مرتبہ، 7 نہ 10 نہ 20 نہ 50، 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب بخشش ان کے لیے نہیں ہے۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے کہ وہ کفر کیا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ سارا کچھ اس وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو عادت عفو و درگزر کی تھی، شفقت کی تھی، رحمت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان پر تو نرمی کا رویہ ہے، یہ چھوڑ کر سختی کا رویہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں، لیکن نہیں، کیونکہ وہ کفر کر چکے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا۔ یہیں پہ رکوع نمبر 10 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 11 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔